دوسرا سوال ہے جی، میرے پیارے شہر لائل پور سے میاں نعمان علی ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے فیصل آباد میں لکھا، چونکہ میں کبھی لائل پور کا یہ جو دوسرا نام ہے یہ مجھے ہضم نہیں ہوا آج تک۔ میرے لیے وہ کل بھی لائل پور تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی جب تک میں زندہ ہوں میں لائل پور کی یادوں کے ساتھ ہی مروں گا۔ فیصل آباد نام کے کسی شہر کو میں نہیں جانتا۔ تو میاں نعمان علی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لائل پور کو لائل پور ہی لکھا ہے، اور حکمرانوں کی چمچہ گیری اور بددیانتی کی پرواہ نہیں کی، بہت اچھا کیا۔ ان کا کہنا ہے جی، احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان میں اکثریت کو نواز شریف کے کارناموں کو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے تو نواز شریف کی حکمرانی کے سارے دور دیکھے ہیں، آپ کو اگر ان کارناموں کو کچھ پتا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ احسن اقبال بیچارہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن ہمارے ہاں درباری کلچر ہے، دربار ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ بادشاہ سلامت ہیں، چھوٹے 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 چھوٹے، اور باقی درباری ہیں، ان کی کیبنٹ شیبنٹ نہیں ہوتی ہے، ان کے بندے وہ کچھ نہیں، وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے نزدیک ان کا جو مائی باپ ہے، میں قائد نہیں کہہ رہا، مائی باپ جو سننا چاہتا ہے وہی سناتے ہیں۔ تو بیچارے نے کیا، اس نے یہ کون سی کوئی توک چلائی ہوئی ہے؟ میں فہرست گنواؤں؟ ابھی میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا ہے، جرائم پیشہ لوگ انہوں نے پولیس میں بھرتی کیے، وہ نائب تحصیلدار پٹواری ہر گھر کو اوبلائج کیا، پلاٹوں کی بندر بانٹ کی، لاہور بیچ کے پنجاب پہ قبضہ مستحکم کیا۔ اس کی وجہ کہ ان کا تو آگا پیچھا کوئی تھا نہیں، ان کو مجبوری تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ وہ ٹھیک بھی تھا کہ ان کا تو کوئی ووٹ بینک نہ کوئی آگا نہ پیچھا، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں پہلے برف خانہ چلاتے تھے، پھر وہ سریا مل وغیرہ، تو کیا تھا؟ ان کو بیک بورو سٹیل اس سے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ سب کچھ کرنا پڑا اپنا ایک ووٹ بینک کریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی تاریخ جو ہے سیاسی، اگر آپ دیکھیں میرٹ پہ دیکھیں تو وہ خاصی شرمناک ہے۔ جنیجو کو بھی دھوکہ دیا، اپنے بے شمار ساتھیوں کو دھوکے دیے، چھانگا مانگا کلچر انٹروڈیوس کرایا، میریٹ ہوٹل کلچر انٹروڈیوس کرایا، خرید و فروخت، یہ گھوڑے کہتے ہیں نا، ہارس ٹریڈنگ، وہ دبا کے انہوں نے انٹروڈیوس کرائی۔ پھر وہ ڈرامہ پیلی نیلی ٹیکسیاں پتہ نہیں کدھر گیا۔ پھر ایک کیمپین چلائی کہ قرض اتارو ملک سنوارو، نہ ملک سنورا نہ قرض اترا۔ اچھا، پھر سپریم کورٹ پہ یہ لغار، اندازہ لگاؤ یہ کس کا کام؟ یہ کن ٹٹوں کا کام، سپریم کورٹ پہ یہ الغار کی۔ اچھا، پھر جسٹس قیوم کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، پوری دنیا نے سنی ہے۔ تو کیا انہوں نے بیسیکلی پاکستان کا جو کوئی سیاسی کلچر تھا وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے سیاسی ورکر کا جو ایک ادارہ تھا وہ ختم کر دیا۔ تحریک پاکستان میں وہ ایک ادارہ بنا تھا، لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے مسلم لیگ کے لیے کام کیا، یہ کیا وہ کیا، اور وہ جیلا گیری جو پیپلز پارٹی کا جیلا تھا وہ بھی گھر پھونک تماشا دے، کوئی لالچ، کوئی لوب، کوئی ٹھیکہ، کوئی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ نہیں، کوئی کارپوریشن میں کوئی جعلی نوکریاں نہیں، کہ 2 نمبر اڑے نہیں، کوئی فراڈ نہیں۔ وہ تن من دھن سے کاز کے لیے کام کرتا تھا، بھلے صحیح ہو غلط ہو وہ بات نہیں میں کر رہا۔ ان لوگوں نے بینیفیشریز کا، وارداتیوں کا ایک گروہ پیدا، یہ پچھلے دنوں میں جب شہباز شریف کی ادھر 16 مہینے حکومت رہی ہے تو زبان زد عام تھی ایک بات کہ ان کا جو ورکر ہے وہ اپنی لیٹ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، میٹر لگوانے کے اتنے پیسے، فلاں سے اتنے پیسے، لیکن یہ بیسیکلی یہ کلچر ہے۔ اگر یہ سارے کارنامے کیے ہیں، اچھا باقی کہتے ہیں جی ایٹم بم، بھائی تو اتفاق فنڈریز بنایا ہے ایٹم بم، اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھٹو کا نہیں، یہ پہلے سے پائپ لائن میں تھا۔ فال آف ڈھاکہ کے بعد اس قسم سے کام شروع ہوا، بنانے والے کوئی، چلانے والے کوئی، ایک سیریمونیل سا ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر جائے کر رہا ہے، ادروائز کیا حیثیت ہے؟ کبھی جدے بھاگ گئے، کبھی انگلینڈ بھاگ گئے، کبھی ادھر جا کے افتتاح کر دی، وہ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں، کوئی اتفاق فنڈنگ میں بنا، کوئی ذاتی جیب سے بنا، کچھ بھی نہیں۔ کون سا کارنامہ ہے اس آدمی کا مجھے بتائیں؟ اس نے پاپولیشن کنٹرول کیا؟ نہیں کیا۔ اس نے 100% لٹریسی پہ کم از کم پنجاب کو ہی لے گیا،
نہیں، شرح خان کی کتنی شرمناک ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے. تو یہ جو انڈر پاسز وغیرہ دیکھتے ہیں، کمیشن کھانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا. ٹیکس پیئر کا، عوام کا پیسہ کہیں لگائیں گے تو بیچ میں سے کھانچا لگائیں گے نا. اگر آپ کریں گے ہی نہیں، یہ اس طرح کے کام کرتے رہیں. کو پاورٹی لائن سے کوئی لوگوں کو اوپر اٹھایا، کوئی لٹریسی ریٹ بڑھایا، کوئی آبادی میں نے کچھ بھی نہیں. قطن زیرو اچیومنٹ. الٹا پاکستان کے جمہوری اور سیاسی کلچر کو انہوں نے داغدار کیا، برباد کیا. کن ٹوٹے لا کے ان کو پروموٹ کیا. جو بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا بس ٹھیک ہے، اس کی لاٹری نکل آتی. اب وہ کہانی ہو گئی ہے ختم. تو یار اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کارنامہ کیسے کہتے ہیں. فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ عطر کا تارو فتار نہیں کراتا. گاہ عطر لینے جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پڑھیے بوتل، چل دیکھ، فتار کچھ نہیں کرتا. اچھا، یہ کیسے کر رہا ہے میں جس کا بتانا پڑ رہا ہے. ابھی تم نے انڈر گراؤنڈ کو بارودی سرنگیں بچھائی ہیں. ہاں کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جاتی عمرے بن گئے. او بھائی، یہ سارے کزنا نے سارے 100% کاروبار کیا. یہ وہ صاحب ہیں، اس فیملی نے کوئی کاروبار کیا ہی نہیں. یہ تو سیاست اور صنعت کا کاروبار کرتے. باقی وہ ہو گیا آپ کے پاس حکمران ہو، اگر آپ تو جو چاہے کرو، نہ کو پوچھنے والا نہ کو بتانے والا. تو یہ ایون فیلڈ ہے. خربوں ڈالروں سے وہ نالائق سے جو بچے ہیں ان کے، وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اور وہ کاروبار معذور آدمی بھی کر لے. 80 سال کی بوڑھی سے کرا لو، اس کو خربوں روپیہ خربوں ڈالر دے دو، وہ پراپرٹیاں خریدے بیچے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. وہ البتہ ان کے کارنامے ہیں بہت زبردست، بہت زبردست. اتنا پیسہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور شخص نے نہیں بنایا سیاست سے. سیاست ان کا کاروبار ہے، یہ ان کی تجارت ہے، یہی ان کی صنعت ہے. وہ کارنامے تو نظر آ رہے ہیں. باقی اگر ہوتا کوئی کارنامہ تو بتانے کی ضرورت تھی. یہ کیسا کارنامہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا. پچھلے دنوں ہماری ایک بچی کوئی سم تھنگ چیما، اس نے بڑے گریٹ، پورے پاکستان کو پتا. ایک خاص حوالے سے وہ اس کو ملا جو ملالہ کو پوری دنیا کو پتا ہے. بھٹو نے پاسپورٹ کی آزادی دی، بیرون ملک کے دروازے کھولے لوگوں کے لیے، کامرہ بنایا، تو فلانا کیا، جو کچھ بھی کیا. وہ ڈرائنگ روموں سے گھسیٹ کے سیاست کو لایا گلیوں میں. سب کو سامنے بتانے کی ضرورت ہے کسی کو. یہ کون سا ایسا کارنامہ ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں؟ یعنی خارش کی ہے، کسی نے چونڈی بڈی ہے، کی کیتا ہے جڑا کلوز ڈور تھا اور پتہ ہی نہیں. ایک ملک کا پرائم منسٹر کارنامے سر انجام دے رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. ابھی پتہ لگ جائے گا نا. نہ گھوڑا دور نہ میدان آنے دو. پیسہ پوسا لگا کے، پیسہ ان کے پاس چونکہ مکتا ہی نہیں، آگ لگائیں تو ختم نہیں ہوتا. تو استقبال کوئی اپنا واجبی صحیح ہو جائے گا. ان کے علاوہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھنا یہ دنیا کون سی ہے. اگر دھاندلی ہوتی ہے الیکشن میں یا کوئی واردات ہوتی ہے تو ان کے ویران نظر آئیں گے سارے کیمپس. وہاں تو بندہ نظر نہیں آنا. لوگوں نے سیلفیاں بنانی ہیں، پوری دنیا میں مذاق اڑے گا. سو باقی چھوڑیں ان کا کیا